اچھا حضرت، انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام بھی کریں گے ملحدین کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض روایتوں کو لے کر ملحدین سوشل میڈیا پہ دیگر مسلکوں کے افراد وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں. جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. اس کو بھی لے کر اب تماشا بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور اسی بات کو لے کر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر. تو آپ اس کے بارے میں کوئی جواب دیجئے، کس طریقے سے وضاحت کی جائے ان کے سامنے؟ دیکھیں اس چیز کو مفتی صاحب متقدم علماء کرام کے دور میں نا حدیث کو پڑھنے کا مزاج بہت الگ تھا. اچھا. آج کے دور میں خصوصاً بر صغیر کے اندر حدیث کو پڑھنے کا مزاج الگ ہے. متقدمین علماء کرام کو اگر آپ دیکھ لیں اور 50 نصوصات مل جاتی ہیں، وہ فن حدیث کو اس وقت تک عام لوگوں کے اندر ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے جب تک اس فن کے اندر ان کی مہارت نہ ہو. صحیح اور غلط کی پہچان میں ان کو بالکل ایک ملک حاصل نہ ہو. اور یہ جب نصوصات ہم آج کل کے دور کے اندر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، یار وہ ماضی میں علماء نے تو منع لکھا تھا کہ عوام جو ہے نا وہ خود حدیثوں کو ایسے نہ پڑھے، مذاق بنایا جاتا ہے، یا شاید وہ دین سے روکتے تھے. دین سے روکنے کی بات نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے. حدیث کی جہاں تک بات آتی ہے وہ الگ ہے، وہ لوگوں کی باتیں جمع ہوئی ہیں. اس میں ہر ایک بات کو دیکھنا جو ٹھیک ہے غلط ہے، یہ سب کام بعد میں علماء نے کیا. اچھا. کسی ایک عالم نے کام کیا، پھر اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ پھر بعد میں آنے والوں نے کیا، پھر اس میں پھر بعد میں آنے والوں، یہ سلسلہ پھر یوں چلتا چلا گیا. ابھی میں آپ کو مثال دوں، ابھی بھی حرم کے علماء کرام کی میں آپ کو مثال دوں. دروس اسلامیہ کا ایک بچہ جب فارغ ہوتا ہے نا، باقاعدہ سے اس کو ابھی بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ حدیث کی کتابیں خود پڑھیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ خود استدلالات وغیرہ کرنا شروع کریں. جی. یہ ہمارے پٹھان کے ہوٹل کی چائے ہے سر جی، یہ بڑی زبردست ہے، کبھی ٹرائی کیجئے گا، یہاں آنا ہو تو بڑے مزے کی. بہت شکریہ چائے کے تو لیے. وہ اجازت نہیں دیتے ہیں آج بھی طلباء کو کہ بھئی آپ خود حدیث اٹھائیں. جب تک دروس اسلامیہ کرنے کے باوجود بھی بہت لمبے عرصے تک انہوں نے حدیث کی راہ کے اندر اپنا وہ کام کریں، تجربہ حاصل کریں، پھر اجازت ہے بجائیں استدلال کریں. برے صغیر کے اندر ہوا مطلب ایک اتفاق ایسا ہو گیا، یا ہم نے پراپر طریقے سے یہاں تبلیغ نہیں کی، تو یہاں ہم نے لوگوں کے اندر جب یہ پیغام دینا شروع کیا نا کہ بخاری ہے، مسلم ہے، خود پڑھیں جی، خود پڑھیں جی، عوام پڑھیں جی، خود پڑھیں، تو جب وہ خود پڑھیں گے پھر صحیح غلط کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی آج بہت زیادہ چرچا ہے اس بات کا، بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت زیادہ اس بات کو عام کرتے ہیں کہ جناب بخاری مسلم موجود ہے، ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، پڑھو. آپ اسلام 360 کا بھی کہہ دیتے ہیں وہ کہ آپ ترجمہ پڑھو بھائی، خود اپنے مسائل دیکھو، خود نکالو. تو اس طریقے سے ان کا یہ بیان کرنا کیا درست ہے؟ وہ نیتوں کے حال تو میں نہیں جانتا ہوں، اور ماشاءاللہ بھی بہت قابل انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے. آمین. دین کے کام کرنے میں اس کو اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہیں وہ بھی دور کرے. عوام کے اندر ہمارا نقطہ نظر یہی ہے، عوام کے اندر احادیث کو بالکل عام نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر اعتراضات کرتے ہیں. اب میں بخاری پڑھ رہا ہوں یا ایک عام بندہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اور وہ بخاری کے اندر جب اس حدیث پر پہنچے گا جس کے اندر ذکر ہے کہ خاتون آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں، اس نے نکاح کی بات کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فصوّبہ، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر عضو کو اس عورت کو دیکھا. وہ کیا سوچے گا وہ بندہ بیٹھا ہو؟ اس کو پتہ ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث غلط ہے. بخاری کے اندر بھی کم و بیش اب ابن حجر عسقلانی کے مطابق 110 روایات ایسی ہیں کہ جو قابل اعتراض ہیں. جی. اس میں امام بخاری پر عیب نہیں ہوتا. امام بخاری نے ہزاروں حدیثیں لکھی اور صرف 110 حدیثوں میں پرابلم آیا. حدیث پڑھانے کے لیے اگر بخاری آپ نے کہنا ہے کسی کو کہ یار بخاری پڑھو، کم سے کم ان 110 حدیثیں ان کو آپ پہلے بیان کر دیں کہ بھائی یہ متکلم فی احادیث ہیں، اس کو رہنے دیں، اس کے اندر کلام ہے، علماء نے اس پر آبجیکشن کی ہے، باقی روایات ہیں آپ اس کو پڑھیں. لیکن پھر بھی عوام کو یہ جرات ہم نہیں دے سکتے کہ آپ حدیث پڑھیں اور پڑھ کر کے کوئی ایک عالم دین ہے اس کا موقف بظاہر اس کے خلاف جا رہا تھا اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اگر یہی مزاج ہے اسلام کا کہ جناب سب کے ہاتھ میں پکڑا دو، تفسیریں پکڑا دو، بخاری مسلم پکڑا دو، بھائی پڑھو خود ہی، اگر یہی اسلام کا مزاج ہے تو پھر درس نظامی جو علماء نے رکھی ہے کہ بھئی وہ عالم بننا ایک الگ ہوتا ہے، وہ جا کے فیصلہ کرے گا کہ درست ہے یا نہیں ہے. بھئی صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں، کچھ ان سے تساہل ہو گیا تو اس میں ضعیف حدیثیں آ گئی ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی جو بالکل اسلام کے خلاف ہے، تو کم از کم اتنا تو کہنا چاہیے نا کہ نہیں جناب آپ نہیں پڑھیں، بھئی آپ کا کام نہیں ہے، آپ علماء سے رہنمائی لیں
اپنا کام کریں, عبادت دیکھیں اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. صرف اتنی بات جیسے آپ غالباً انجینئر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ ایک رخ ہے, یہ ایک رخ ہے کہ یار اگر براہ راست عوام کو ہم کہتے ہیں کہ آپ احادیث کو پڑھیں مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. بیلنس ہمیشہ بات انصاف کی کرنی چاہیے. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ طبقہ جن کے پاس ممبر ہے, محراب ہے, تقریریں وہ کرتے ہیں, اوتھینٹک باتیں وہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ بھی ممبر کے اوپر یا تقریروں کے اوپر جھوٹی حدیثیں چل رہی ہیں, جھوٹے بیانات چل رہے ہیں, تصوف کے قصے جھوٹے چل رہے ہیں. یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں؟ اس تناظر میں آپ اگر دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں جب چل رہی ہیں, اس تناظر میں محمد علی انجینئر صاحب اگر ورکنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہاں آؤ, قرآن سنت کی طرف آؤ, اس تناظر میں وہ یہ بات بری لگے گی نہیں. صحیح, اس تناظر میں کبھی بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ فن کی حیثیت کے اندر جب جائیں گے, ایک پراپر فن کی حیثیت, یہ چھوڑ دیں ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے, اس پراپر فن کی حیثیت کے اندر تو پھر ہم دیکھیں گے نا کہ چاہے بخاری ہے چاہے کوئی بھی ہے, ہر ایک روایت کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کے تعارض کو دیکھنا ہے, اس کے متن کو دیکھنا ہے, یہ سب ایسے تو پھر ہوں گے. تو ہمارے یہاں مسائل ایک نہیں ہے, مسائل بہت زیادہ ہے. کہ ہم نے بچپن سے بھی یہاں جب وقت گزارا ہے, آپ نے بھی گزارا ہے, ہم نے بہت سی تقریریں نہیں سنی, بلکہ ہم نے خود کئی بیانات کیے ہیں. جب دینی ماحول میں وابستہ ہوئے کہیں بیان کرنے آتے تھے, ہم بھی وہی بیان کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا تھا جھوٹے واقعات ہم بیان کر رہے ہوتے تھے, جھوٹی حدیثیں ہم بیان کر رہے ہوتے تھے. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے بھی توجہ کی نا, لیکن وہ روایت ہم نے سنی کہاں سے تھی, یا وہ جھوٹے قصے سنے کہاں سے تھے؟ آپ بتائیں کہاں سے سنے؟ بیانات سے, یہی تقریروں سے. جی ہاں. تو اس جہت کے اندر آپ دیکھیں گے نا, جب ویسے ہی اتنا جھوٹ چل رہا ہے, تو اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے یار ان چکروں میں نہ پڑھو, آپ یہاں قرآن اور سنت کی طرف آپ فوکس کرو, تو یہ ٹھیک ہے. اس بات میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ عبداللہ ابن مسعود والی جو روایت ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, نہیں, جھوٹی روایت ہے. بہت سے علماء نے واضح کر دیا جھوٹی روایت ہے. ہر وہ روایت, یہ اصول ذہن میں رکھیں, ہر وہ روایت جو قرآن پاک کے کسی بھی آیت کے عبارت النص کے, اشارت النص کے, دلالت النص کے, اقتضاء النص کے خلاف جاتی ہے نا, حدیث باطل ہو جاتی ہے. یا معول کریں گے چھوڑ دیں گے. عبارت النص تو واضح حکم ہے نا, اشارت النص کے خلاف بھی نہیں جانی چاہیے. قرآن کی حفاظت کی بات اللہ نے خود کر دی. اگر ہم ایک روایت کو مان لیں, اس میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے, قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں نا, وہ روایت باطل ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود سے ثابت. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے, تقریروں میں سنی جاتی ہے, لیکن جھوٹی روایت ہے. خلاص قرآن کو مشکوک کرنے والی ہر روایت باطل ہے. جیسے وہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی, غالباً وہ بکری آ گئی, وہ کھا گئی, فضول. پھر وہ کچھ ہے کہ وہ قرآن میں ہی آیتیں تھیں, بعد میں نہیں رہی, فضول. یہ سب روایتوں کو علماء نے باطل قرار دیا ہے, یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بعد میں بنائی ہیں, گڑی گئی. اچھا, جمع قرآن کیا یہ عثمان غنی نے کروایا ہے؟ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے بہت زیادہ کہ بھئی ان کو جمع قرآن کہا جاتا ہے, جامع القرآن, ان کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے خطبوں میں. تو کہتے ہیں بھئی عثمان غنی نے کام کیا, اس سے پہلے جمع قرآن نہیں تھا. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ہوا, عمر فاروق کے دور میں بھی ہوا, اس کے بعد عثمان غنی کے دور میں بھی ہوا, حضرت علی کے دور میں بھی ہوا. ہر دور کے اندر قرآن پاک پر کام ہوتا رہا ہے. دیکھو قرآن پہ کام ہونا الگ چیز ہے, اور جس انداز کے اندر ہم لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو قرآن شاید کچھ تھا ہی نہیں, او کسی کے پاس اگلے محلے کچھ پتوں پہ لکھا ہوا تھا, او اس کے پاس کہیں, ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بالکل اس کی حفاظت تو کس نے کرنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی. اچھا قرآن پاک کی آیت ذرا غور کریں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے الکتاب, اس کا اطلاق کامل کیا ہوتا ہے؟ پراپر طریقے سے جو کتاب ہوتی ہے ترتیب وائز, اس پر اطلاق کتاب ہوتا ہے. ایک چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے نسخہ, لیکن وہ ترتیب سے بھی رکھا ہوا نہیں ہے, اس پر کتاب کا اطلاق کامل ہوتا ہی نہیں ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اگر اس وقت بے ترتیبہ تھا نا تو کفار اٹھ کے اعتراض کر دیتے کہ بھائی کہ اللہ کو عربی نہیں آتی, نعوذ باللہ. کتاب کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. باقاعدہ سے جب ترتیب بن رہی ہو کسی چیز کی, کتاب کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ آیت خود اشارہ دے رہی ہے واضح طور پر کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ترتیب کا اہتمام, ہر چیز پراپر طریقے سے ہو رہی تھی. بعد کے ادوار میں کیا ہوا؟ ویری سمپل یار, اسلام آگے جا رہا ہے یا نہیں؟ بالکل. ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا, جب دوسرے ملک جائے گا تو وہاں بھی قرآن کا انتظام کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. پہلے چھپائیاں اس طرح تو ہوتی نہیں تھی مشینوں کے اندر, پھر اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ نسخے بنوائے گئے,
اور اس کو بھجوایا گیا. زیادہ سے زیادہ یہ لغت کا فرق آ جاتا تھا کیونکہ عربی کے مختلف قبائل کے اندر نا زبر زیر، جیسے اردو کے اندر ہم زبر زیر کے بغیر پڑھتے ہیں نا اردو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. کہیں بھی عبارت لکھی ہو بھائی آج فلاں جگہ پر محفل منعقد ہو رہی ہے، اس پوری عبارت میں اردو میں نہ زبر ہے نہ زیر ہے. اسی طرح عرب والے بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے زبر زیر اتنی نہیں. لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں کے تلفظ میں فرق آ جاتا ہے. اب وہ فرق ماحول کے حساب سے بھی ہوتا ہے. جیسے اردو کے اندر میں کسی بچے کو بولوں بیٹا ذرا 10 کی دہی لے آ، اب دہی ہم نارملی یہی بولتے ہیں وہ دہی لے کے آ جائے، لیکن دہی پراپر لفظ ہے کہ دہی. اب وہ میں نے اپنے بول چال کے حساب سے تھوڑا سا بگاڑ دیا لیکن معنی بدلا، معنی میں کوئی فرق نہیں آیا. اس طریقے سے قبائل کے اندر ہوتا تھا مختلف لفظ. جیسے والضحیٰ قرآن کہتا ہے نا والضحیٰ، کچھ قبائل والے آخر میں جب کھڑی زبر آتی ہے اس کو دحی کر کے پڑھتے، لین کر کے پڑھ لیتے والضحی. اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں. جیسے دہی دہی معنی میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن وہ لہجوں میں فرق آتا ہے. اس لہجوں کے فرق کو بھی صحابہ کرام نے ختم کیا تھا بعد. اچھا، اسی طرح ایک اور روایت کو غلط یوز کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں تو خواتین کی طرف سے کچھ عجیب جو ہے نا وہ ریئیکشن آتا ہے. جیسے بخاری کی ایک روایت ہے کہ نحوست جو ہے نا وہ عورت میں ہے، گھوڑے میں ہے یا گھر میں ہے. اس کو بھی الگ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس کی وضاحت اور اس کی شرح کیا ہے کہ جو کہا گیا 3 چیزوں میں نحوست ہے؟ ہاں، یہ جو روایت کے الفاظ ہیں یہ تو صحیح ہے ہی نہیں ہے نا. اچھا، اصل میں ہوا یہ کہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام زندہ تھے اس وقت بھی ان الفاظ کے ساتھ بعض لوگوں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست. تو یہ بات پھر چلتے چلتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی. تو پھر ام المومنین نے سمجھایا تھا کہ بات ایسی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ زمانہ جاہلیت والے ان 3 چیزوں میں نحوست سمجھتے تھے. صحیح. اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو رد کر دیا. اور عربی میں رد کرنے کے لیے نا لو کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے. مثال تو اگر کسی چیز میں نحوست ہو تو ان میں ہو، یعنی ہے ہی نہیں. صحیح. جیسے جیسے نا کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہو تو فلاں ہو، یعنی نہ ہے ہوگا نہ ہے. صحیح. تو لو کا کلمے سے نفی بھی مراد ہوتی. بھائی جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بولے کہ سر جی کوئی لاکھ روپے ہے آپ کے پاس، میں بولوں کاش ہوتا، یہ ہمارا اردو کا انداز ہے، یعنی یہ نفی کا انداز ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اصل میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. صحیح. اور لیکن وہ راویوں کی تعبیر تھوڑی غلط ہوئی. یہ صحابہ کرام کے دور میں ہی ان الفاظ کو انہوں نے رد کر دیا، نہیں بیان. اس لیے میں کہتا ہوں حدیث جو ہے نا، حالانکہ بخاری میں بھی روایت ہے جی ہاں، کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، لیکن دیگر جو ترک موجود ہے نا اس کے اندر وضاحت ہے، اس میں لو کلمہ موجود ہے. صرف ایک روایت کے اندر لو کلمہ کے بغیر بات ہے. تو اس کو پراپر طریقے سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. ایسے پڑھیں گے تو پھر شبہ ہی پیدا ہوگا نا 3 چیزوں میں نحوست کیوں ہے. یعنی ہر بندہ یہی سمجھے کہ شادی کے بعد نحوست کیوں ہے، وہ سمجھ آئے بیگم آئی ہے تو ماشاءاللہ گھر میں نحوست لے کر آئی ہے. شادی کے موقع پر جب وہ دلہن فرسٹ ٹائم گھر میں آتی ہے تو اس کے پاؤں لگواتے ہیں کسی چیز پر، کوئی بھی ایک وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے اس سے گرواتے ہیں اس چیز کو، تو کہتے ہیں برکت ہوتی ہے. یا پانی ہوتا ہے، پانی اس کے پاؤں سے لگواتے ہیں اور وہ پانی جو ہے نا وہ چھڑکوا دیتے ہیں چاروں کونوں پہ، کہتے ہیں اس سے بہت برکت ہوتی ہے. کیا بات. ہمارے یہاں بہت رائج بھی ہے یہ چیزیں. یہ چیز کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے اور کیا ہے. ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. مشہور ہے بہت زیادہ. دیکھو غلط چیزوں میں ذائقہ ایسا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے پھیلتی زیادہ ہے، مشہور زیادہ ہوتی ہیں، لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں. اور سچی اور حق بات انسان کسی کو بتائے نا، وہ پھیلتی بھی کم ہے، مشہور بھی کم ہوگی، عمل بھی لوگ کم کرتے ہیں. ایسے ہی سیدھی سی بات ہے. یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا تضاروہن لتضیقوا علیہن. جب عورت کو آپ گھر میں لے کر آ گئے تو آپ نے بلا وجہ اس کو دل نہیں دکھا، دل تنگی میں نہیں ڈالنا ہے. یہ اتنا ایبسولوٹ حکم ہے کہ شوہر پر بہت ایک سخت حکم ہے ہمارے دور میں دیکھا جائے. تنگی نہیں کرنی عورت پہ. یہ ہے سچی بات جو اللہ نے قرآن پاک میں کر دی. نہ یہ پھیلے گی، نہ یہ مشہور ہوگی، نہ اس پر عمل ہوگا. بھائی مشہور کیا ہوگی کہ عورت جب گھر کے اندر آئے تو اس کا پیروں کا دھون چاروں طرف پھینک دینا برکت ہو جائے گی، چاہے اس کے بعد پہ سر پھاڑو آپس میں میاں بیوی مل کے، تو وہ صحیح ہے. صحیح باتیں پھیلنی چاہیے قولی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے. اچھا، فتاوی رضویہ میں بھی اس کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے کہ یہ برکت ہوتی ہے. نہیں، ثابت نہیں، ثابت بات نہیں. لیکن ہے تو نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے دین میں ثابت بات نہیں. یہ تو اس طریقے سے لکھے ہوئے آ جاتی ہیں، اسی سے تو نقصان ہوتا ہے. سر اللہ کے علاوہ کوئی چیز محفوظ ہے، کوئی اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو ہم بات کریں. لیکن پھر بھی ایک تسامح ہو، ایک صحب ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، طریقے سے غلطی ہو نا.
اب ایسی بڑی غلطیاں ہوں گی تو کیسے محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جب کسی کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مجتہد ہے، وہ اسی نظر سے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹھیک بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا. یہ بات، نسخہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس نیت سے کسی کو پڑھیں گے کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں کوئی، پھر آپ وہ غلط چیزوں کو بھی عمل کریں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے. ایک ہی نظریہ ہوتا ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کس کے اصول استدلال مضبوط ہوں گے، لیکن 50 مسائل ایسے ہیں خود ان کے شاگردوں نے ترک کر دیے کہ نہیں، استدلال میں کمزور تھے. امام شافعی کے ان کے شاگردوں نے کتنے اقوالوں کو رد کر دیا. امام مالک کے اقوال کو ان کے شاگردوں نے رد کیوں کیا؟ وہ بہت بڑے علماء تھے. لیکن اس کے بعد امام بخاری بہت بڑا حدیث کا محدث تھا، لیکن ان کی اپنی کلیکٹ کی ہوئی حدیثوں میں بھی 100-150 کے اوپر لوگوں نے بعد میں اعتراضات کیے. اگر یہ سب کے سب یہی سمجھ رہے ہوتے کہ بہت بڑا عالم ہے، اس کی ہر بات ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ آگے ارتقاء چلتا ہی نہیں. علم جو ہے نا وہ ایک ارتقاء پذیر ہوتا ہے. میری 100 باتیں، اس میں 10 غلطیاں ہوں گی، وہ بعد میں آنے والا کوئی متنبع کر دے گا. پھر اس کی باتوں کے اندر کوئی 4-5 غلطیاں ہوں گی، وہ آگے آنے والا کر دے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جائے. اگر آگے آنے والا متنبع کرے کسی غلطی پر تو بعد والوں کو اس پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا. جیسے ایک مثال ہے ہمارے یہاں عصر کی نماز، وہ 1 مثل پر ہوتی ہے، 2 مثل پر ہوتی ہے. اب غالباً شامی صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کہ وہ 1 مثل پر جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اور مفتبی بھی اسی کو قرار دیا ہے کہ 1 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ اور کیا امام ابو حنیفہ سے استدلال میں دیکھیں نا تو فقہ حنفی کا قول ٹھیک نہیں ہے. یعنی فقہ حنفی کا جو استدلال ہے کہ مثلین کے اوپر جا کر عصر کی نماز ہوتی ہے، کئی جہتوں کے اندر یہ قول ضعیف ہے. اچھا. کیونکہ استدلال آپ کیا کریں گے، 2-4 روایتیں اٹھا لیں گے. سمپل ہی قرآن کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کی نماز کا الگ ذکر کیا، فجر کی الگ ذکر ہوا. طرفی النہار، دن کی جو نمازیں ہیں ظہر سے لے کے، اس کا الگ ذکر کیا. اور طرف ایک سائڈ 2 سائڈ پر اطلاق اس کا ہوتا ہے، دونوں ہاف بن رہے ہوتے ہیں، مثل اول پہ جاتا ہے. قرآن کی واضح نص موجود ہے جو وقت مینشن کر رہی ہے ظہر اور عصر کا. لہذا آپ کوئی بھی روایت سے استدلال کریں گے کمزور. اسی وجہ سے آپ اگر علامہ شامی رحمت در مختار کو غالباً آپ پڑھیں گے، مجھے جو یاد آ رہا ہے اگر حافظہ میرا ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے کہ پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کے لوگوں نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا ہوا ہے، مثلین علیہ مسئلے کو. مجھے یاد آ رہا ہے شاید انہوں نے کہا کہ متفق ہو چکے ہیں کہ نماز عصر کے وقت کے اوپر اب یہی چلنے دو. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن بہرحال نہیں، وہ یہ چل نہیں سکا. پھر دوبارہ مڑا کے وہی بحثیں پاٹ. اب اس پر استدلال کیا کرتے ہیں، وہ ایک روایت اور لے کر آ جاتے ہیں. اس کے ہیں کہ بھئی اگر ہم ٹھیک مانیں تو پھر پچھلی امت کے حساب سے ان کی نیکیاں زیادہ، وہ بھی حدیث سے استدلال غلط ہے. ہر لحاظ سے کمزور استدلال ہے کہ عصر کی نماز ہم بولے مثلین سے وقت شروع ہوتا ہے، مثل اول پہ وقت شروع ہوتا ہے. دیٹس اٹ. خلا قرآن کی تائید اسی مسئلے کو حاصل. تو آج کل اس میں مطلب ایک تو سکون بھی ہو جائے گا، جو آفس سے نکلتے ہیں کام چھٹی کرنے کے لیے، پھر وہ گھر پر پہنچتے ہیں تو عصر مغرب دونوں کا ہی ٹائم نکل رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت آسانی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. تو آج کل کے اہل علم حضرات کو اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ فقہ حنفی کی ہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. توجہ کرتے بھی ہیں. ہم نے بھی فقہ حنفی پڑھی ہے، استدلالات میں بڑا غور بھی کیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. جہاں کمزوری ہے نا، دیکھیں اس میں پھر انسان سامنے مسلک فرقے فقہ کو نہیں لے کر آتا. یار یہ استدلال میں کمزور ہے، یہ راہ مجھے مضبوط لگ رہی ہے، مضبوطی کی طرف جائے. ایکم احسن و عمل، ہمارا امتحان کیا، اللہ نے فرمایا تم میں سے کون عمل کو چنتا ہے، کس کو، احسن عمل، بیسٹ کو. تو میرے سامنے اگر 2 استدلالات آ رہے ہیں، اس کا پلہ بھاری ہے، تو میں احسن کی طرف ہی جاؤں گا نا. اس طرح کیا ہوتا ہے، جو کمزور مسائل ہیں نا وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتے چلے جائیں گے. یعنی میرے سامنے 4 اقوال آئے، چاروں کی میں نے دلیل دیکھی کہ اس کے اندر یہ مضبوط ہے، اس کے اندر یہ مضبوط ہے. تو جب انسان مضبوط کو اقوال کو لینا شروع ہو جاتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ وہ جو ضعیف استدلال کے اقوال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لوگ اتفاق کی طرف آ جائیں گے اختلاف سے نکل کے. اختلاف اس وقت تک رہے گا کہ جب تک ہم نے یہ اپنا بنیاد ہی نہیں بنایا کہ ہم نے ہر اس مسئلے کو چننا ہے جس کی دلیل مضبوط ہو. یہ مسئلہ ہے حضرت. اب یہ جو ہمارے یہاں 2 بیانات شروع ہو گئے ہیں، ایک عربی میں خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، اور پھر اس سے پہلے اردو کا بیان چلنا شروع ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ نہیں تھا، نہ صحابہ کرام میں تھا. اب اس کا رواج کب سے پڑا اور کیا یہ بات درست ہے، ایسا کر لیں؟ نہیں، یہ طریقہ تو غلط ہے. سیدھی سی بات کرنی چاہیے. جو 2 تقریریں ہیں نا جمعے کے اندر، پہلے ہم اردو میں دیتے ہیں پونے گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، بلکہ 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے اردو کی تقریر. جو اصلی عربی خطبہ ہوتا ہے وہ 10 منٹ کا، جلدی جلدی رٹایا پڑھ کے نکل گئے. یہ بالکل بدعت ہے. کوئی مصلحت مرسلہ اس کے اندر متحقق ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا. دیکھو مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو ایک خطبہ تھا جو عربی خطبہ ہوتا ہے. امام جب آتے اس سے پہلے لوگ
آتے رہتے مسجد کے اندر جمع ہوتے چلے جاتے, نماز پڑھتے رہتے, کوئی 2 رکعت پڑھتا, 4 رکعت پڑھتا, 6 پڑھتا, اپنی اپنی استطاعت میں. پھر جب امام تشریف لاتے, اذان وغیرہ ہو کے خطبہ ہوتا, اس خطبے کے بعد نماز ہوتی. یہ ہے سنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ. ٹھیک ہے. جس وقت مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے بر صغیر ہے, اب یہاں پر عربی خطبے لوگ دیتے تھے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی, تو پھر وہاں پر علماء کرام نے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا, جمعے کی نماز اسی طرح رکھی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی. اس کے بعد پھر عصر کے قریب یا عصر کے بعد ایک درس ہوتا تھا مسجد کے اندر, لوگوں کو جو ہے نا وہ جو آج کا خطبہ تھا وہ پھر بعد میں اردو میں بھی کر کے سنا دیتے تھے کہ آج ہم نے, وہ بعد میں ہوتا تھا تاکہ سنت نہ بگڑے. پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے یہ جو عربی کا خطبہ ہے اس کو اردو میں دینا شروع کیا, یہ جو عربی کا خطبہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم اپنی زبان میں خطبہ دیں گے پھر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی, اگر ہم عربی زبان میں نہیں دیں گے تو لوگ عربی میں دیتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, بس وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. جب اپنی زبان میں خطبہ دینا شروع کیا, پھر یہاں پر علماء سے جب رائے لی گئی, 2 موقف سامنے آنے لگ گئے. ایک موقف یہ تھا کہ بھائی بالکل جائز ہے, آپ عربی کی جگہ اردو میں اگر خطبہ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے قرآن سے استدلال کیا کہ بھائی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو ان کی زبان میں بھیجا قوم میں, تو زبان بڑی اہم ہے. تو اب چونکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے, تو ہم اگر انہی قوم کی زبان کے اندر دیں گے, قرآن کے مفہوم کے زیادہ مطابقت پیدا ہو رہی ہے. ایک طبقہ علماء کا ایسا تھا جنہوں نے اس نظر میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مسلسل ایک عملاً چلتی ہوئی آ رہی ہے عربی زبان کی, صدیوں سے لوگ عجم کے اندر, عرب کے اندر اسی کو ویلیو دیتے ہیں, تو عربی کے اندر ہی خطبہ دینا چاہیے. انہیں کسی نے اس کو بدعت کا, کسی نے سمجھ لے مکروہ تنزیہی کہہ دیا, الگ الگ نظریہ سامنے آنے لگ گئے. جب یہ 2 نظریہ سامنے آنے لگ گیا تو ایک طبقہ تو ایسا تھا جس نے عربی کی جگہ اردو خطبہ دینا شروع کر دیا. اب جو عربی میں خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو پلے تو پڑ نہیں رہی تھی, انہوں نے پھر کیا کیا کہ اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس سے پہلے ایک اردو تقریر رکھ دی. اب وہاں اصل میں 2 تقریریں ہو جاتی ہیں. اب یہاں یہ 2 چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں, یعنی بعض مساجد ایسی چل رہی ہیں جب پہلے ایک تقریر وہ ختم ہوگی, پھر لوگ سنت پڑھتے ہیں, ٹائم دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر عربی تقریر. اور ایک جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں وہ جو عربی والا خطبہ تھا اردو میں ہو رہا ہے. ان دونوں کے اندر یہ جو راہ ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے. ایک قرآن کے پھر مطابقت کے اندر ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان کے حساب سے ہی بھیجا, تو زبان کی بڑی اہمیت ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے, تو اسی کی زبان میں تقریر کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبان کی ہم بظاہر بدل رہے ہیں, لیکن کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے اس سے. لیکن یہ جو 2 تقریریں اب شروع ہو گئی ہیں, یہ ہمارے دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے, وہ سنت میں تبدیلی ہو جاتی. اسی وجہ سے مجھے یاد آ رہا ہے احمد رضا خان صاحب نے بھی فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں گے, ان کے دور میں بعض لوگ جو عربی سے پہلے خود تقریر شروع کی, نیا نیا رواج پڑا تھا, ان کو یہی آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی یہ حدیث ذہن میں رکھو گے, بدعت بن رہی ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر رائج ہوتا چلا گیا. اب کیا کریں, جہاں پر ہو رہا ہے, جہاں ہو رہا ہے, ظاہر ہے ہم کوئی تلوار لے کے تو کسی کو تبدیل نہیں کریں گے نا. آپ کی اگر سلام دعا ہے انہیں پیار سے سمجھائیں, اخلاق سے سمجھائیں, سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک, ورنہ مسلمانوں کے اتفاق کو تو نہ توڑیں, نماز تو پڑھیں گے. نماز تو پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بے برکتی بھی, مجھے لگتا ہے ایسا, واللہ عالم, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے بے برکتی نظر آتی ہے. جمعے میں لاکھ تقریریں کر دو, وہی نماز پڑھ کے باہر جا کے سودی کاروبار کر رہا ہوتا ہے, وہی باہر جا کر کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, کوئی اثر نہیں پڑ رہا. تو شاید ہم اس پراپر سنت کو ہم نے خود بدلا اپنے ہاتھوں سے, اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم 2 تقریریں کرتے, ایک ہی جو عربی خطبہ تھا, جو سنت تھا, اس کو اردو زبان میں کر دیتے, شاید زیادہ فرق پڑ جاتا, لوگوں کو اثر ہو جاتا اس کا. اچھا سر, بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے ورک شاپ پہ. پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بعد میں, اور باقاعدہ جو ایک پروگرام ہم نے کرنا ہے وہ ملحدین کے حوالے سے ہے, اس پر بھی ضرور ٹائم دیجیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقاعدہ اس پر پروگرام کریں گے انشاءاللہ.